حضرات، مجھے 3 یا 4 باتیں آپ سے کہنا ہیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلی بات، عوام سے یہ کہوں گا کہ اپنی نسلوں کو موبائل کے بے جا استعمالات سے بچائیے۔ آپ بعض ممالک میں نے آن ریکارڈ دیکھا، یہ قانون ہے کہ ایڈلٹ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے وہ بچوں کو موبائل نہیں دیتے، پھر کنڈیشن کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ بچوں کو اسکرین نہ دو، اسکلز دو۔ انہیں ریل بنانے والا نہ بناؤ، ریئل لائف بنانے والا بناؤ۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نشے سے بچاؤ، ان کی سنگت اچھی رکھو۔ بدبو میں بیٹھو گے بدبودار بنو گے، خوشبو میں بیٹھو گے خوشبودار بنو گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں پر نظر رکھو، وہ کہاں پڑھتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کہیں وہ انلیگل کانٹیکٹ میں تو نہیں ہے کسی کے۔ اللہ نہ کرے، بڑا دل دکھتا ہے دیکھ کر ہماری بچیاں جو ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں۔ اس کے لیے امیروں سے کہوں گا کہ وہ اپنی جیب سے پیسے اٹھائیں اور ان بچیوں کے لیے مناسب کم فیس میں کوچنگ سینٹر بنائیں، تاکہ بچیوں کی تعلیم بھی ڈیولپ ہو سکے اور ان کے ایمان و عقیدوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اس بات کی کہ کوئی بھی غلط بات، جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب نہ کر سکے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور یہ حدیث 60 صحابہ سے مروی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے مانن، الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ حدیث متواتر ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی بھی جھوٹا خطیب ہو، خواہ وہ نقیب ہو، خواہ وہ نثر میں کہنے والا ہو، نظم میں کہنے والا ہو، وہ کوئی جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری، ظاہر ہے یہ سن 2 ہجری کی بات ہوگی یا آخری 3 ہجری کے آخر کی بات ہوگی۔ یحییٰ ابن معین کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو وہاں پہ خطیب نے حدیث کی سند اس طرح سے پڑھی کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی احمد ابن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے، اور حدیث کا جو متن پڑھا وہ سراسر ایسا تھا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل کی طرف دیکھنے لگے، کہا احمد کیا تم نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہا نہیں بھئی میں نے بیان نہیں کی۔ ایک دوسرے نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحب کو تقریر کے بعد، یعنی جب نماز ہو گئی، پکڑا گیا، کہا یہ بتاؤ بھئی تم نے ہمارا نام کیسے لے دیا؟ تو اس ظالم نے بجائے اس کے کہ اپنی کمی مانتا، کہنے لگا کہ دنیا میں خالی ایک احمد ابن حنبل تھوڑی ہے، دنیا میں ایک یحییٰ ابن معین تھوڑی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ محدثین کا